تب لک یا محمد، کہتا ہے محمد تو برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ایک آیت نہیں بلکہ مکمل ایک سورت سورہ لہب کے نام سے اللہ نے نازل فرما دی۔ تاریخ گواہ ہے، کچھ دنوں کے بعد یہی ابو لہب جس نے نبی کی شان میں گستاخی کی، عدسہ جیسی بیماری کے اندر مبتلا ہو گیا اور اس کا پورا جسم گلنے سڑنے لگا۔ کوئی خدمت کرنے والا اس کے قریب نہیں آتا تھا اس کی بدبو کی وجہ سے، یہاں تک کہ اس کی اولاد اس سے دور بھاگنے لگی۔ ناکوں پر انہوں نے پٹی باندھ کر لکڑیوں سے، جیسے جانوروں، مرے ہوئے جانوروں کو ڈھکیل کر کے گڑھے میں پھینکا جاتا ہے، ابو لہب کی لاش کو ایسے ہی گڑھے میں لکڑیوں کے ساتھ ڈھکیل کر پھینکا گیا۔ اب وہ تو غیر مسلم ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں کچھ معلوم نہیں، تو ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم بیانات کے ذریعے سے، کتابوں کے ذریعے سے، پامفلیٹس کے ذریعے سے غیر مسلموں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ان تک پہنچائیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ جن لوگوں نے نبی کی شان میں گستاخی کی ہے، قانون ہمیں کھلی اجازت دیتا ہے، ہم یہ ہنگامے کرنے کے بجائے پولیس اسٹیشن میں جائیں اور ان کے خلاف میں FIR درج کریں کہ انہوں نے ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کی ہے۔ ہمارا ہندوستان کا کانسٹیٹیوشن، ہمارا ہندوستان کا دستور ہمیں اجازت دیتا ہے کہ ان کے خلاف میں ہم کیس ڈالیں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، خاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِندَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ، بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَّرِيجٍ، أَفَلَمْ يَنظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب۔ قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر، بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب۔ تمام قسم کی تعریفیں، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو تمام جہانوں کا مربی و پالنہار ہے۔ درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے نبی تاجدار مدینہ حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ جو خطبہ مسنونہ میں آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، یقیناً اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے جتنے پیغمبر آئے ان کے ساتھ بھی مذاق کیا گیا، ان کے ساتھ بھی گستاخیاں کی گئی، ان کو بھی برا بھلا کہا گیا۔ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، کس نے؟ کافروں نے۔ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، 'لیکن اللہ نے ان لوگوں کو ڈھیل دی،
اللہ نے فوراً نہیں پکڑا، ڈھیل دی انہیں۔ فَأَخَذْتُهُمْ، پھر اللہ رب العالمین نے ان کو پکڑ بھی لیا اپنے عذاب کے اندر، اور فرمایا فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، میرا عذاب کیسا ہے۔ تو اس آیت کریمہ سے معلوم یہ ہوا کہ دنیا کے اندر جتنے پیغمبر اور رسول آئے ان سب کو ان کفار مکہ نے اور کفار اور قریش نے اور اسی طرح سے کافروں نے، مشرکین نے ان لوگوں کو ستایا، لیکن جو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں یا پیغمبر ہوں، کوئی بھی ان کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو ہم بعد میں ہوں گے، سب سے پہلے اللہ خود اس کا انتقام لے گا۔ بندے تو بعد میں لیں گے، مومنین تو بعد میں لیں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی میرے پیغمبر کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو میں خود سب سے پہلے اس سے انتقام لوں۔ قرآن میں ایک جگہ کہا اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے اے نبی، آپ کا جو لوگ مذاق اڑاتے ہیں، آپ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، کفیناک المستہزئین، بے شک اللہ آپ کی طرف سے ان کے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ کافی ہے، آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ پہلے بھی لوگ نبیوں کو ستاتے تھے، نبیوں کی شان میں گستاخیاں کرتے تھے۔ جب انہوں نے گستاخی کی، اللہ تعالیٰ نے خود ان سے انتقام لیا۔ نوح علیہ السلام کو انہوں نے ستایا اور نبی کی شان میں گستاخی کی، اللہ نے پانی کے اندر غرقاب کر دیا۔ ہود علیہ السلام کو ان کی قوم نے گستاخی کی، اللہ نے ہواؤں کو بھیج کر پوری قوم کو تباہ و برباد کر دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے آپ کی شان میں گستاخی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری بستی کو آسمان سے نیچے الٹ دیا۔ اور قوم شعیب نے حضرت شعیب علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی چیخ ان قوم کے اوپر اللہ نے نازل کی، پوری قوم اس چیخ کو سن کر تباہ و برباد ہو گئی۔ تو جہاں کہیں لوگوں نے اپنے انبیاء کو ستایا ہے، اللہ نے خود ان سے پہلے انتقام لیا۔ ہاں ایک چیز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے کہ اس آیت میں کہہ دیا کہ اللہ نے کبھی ان کو ڈھیل دے دی ہے۔ اللہ چاہے تو فوراً پکڑ سکتا ہے، لیکن اللہ نے کہا کہ ہم نے ان کو ڈھیل دے رکھی ہے۔ آج بھی جتنے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں، ہم منتظر ہیں کہ کب ان کے اوپر عذاب نازل ہوگا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، ہم نے ان کافروں کو ڈھیل دے رکھی ہے، اور جب اللہ ان سرک کو کھینچے گا تو پھر پتہ چلے گا کہ اللہ کے نبیوں کی گستاخی کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے خود اپنے نبیوں کے ساتھ جو گستاخی کرتا ہے اس کا انجام کیا کیا۔ سب سے پہلی مثال ابو لہب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے جب آپ کو پیغمبر بنا دیا، کہا کہ آپ جا کر کے لوگوں کے سامنے تبلیغ کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صفا پر کھڑے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، لوگوں جمع ہو جاؤ، سب جمع ہو گئے۔ آپ نے لوگوں کے سامنے جب خطبہ دیا تو ابو لہب نے کیا کہا؟ جب بیان اللہ کے نبی کا ختم ہوا تو کہا تبا لک یا محمد، کہتا ہے کہ اے محمد تو برباد ہو جائے، کیا اسی لیے تو نے ہمیں جمع کیا تھا کہ ہمارا ٹائم خراب کرے؟ اسی باتوں کو بتانے کے لیے ہمیں یہاں جمع کیا تھا؟ تبا لک یا محمد، کہتا ہے اے محمد تو برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے۔ اللہ اکبر، نبی کی شان میں گستاخی کی کس نے؟ ابو لہب نے۔ اللہ نے اسی وقت آیت کریمہ نازل فرما دی، تبت یدا ابی لہب وتب۔ ایک آیت نہیں بلکہ مکمل ایک سورہ لہب کے نام سے اللہ نے نازل فرما دی، تبت یدا ابی لہب وتب۔ ابو لہب تباہ ہو جائے، ابو لہب برباد ہو جائے، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ اور ابو لہب کا مال، اس کی کمائی اس کے کچھ کام نہیں آئی جب اللہ کا عذاب نازل ہوا۔
تاریخ گواہ ہے، کچھ دنوں کے بعد یہی ابو لہب جس نے نبی کی شان میں گستاخی کی، عدسہ جیسی بیماری کے اندر مبتلا ہو گیا۔ یہ عدسہ جو ہے ایک پھوڑے کا جیسی ایک بیماری ہوتی ہے، سمجھ لیجئے، میں سمجھتا ہوں کہ اس زمانے کا وہ کینسر ہوگا۔ کینسر کی بیماری میں مبتلا ہو گیا اور اس کا پورا جسم گلنے سڑنے لگا، کوئی خدمت کرنے والا اس کے قریب نہیں آتا تھا اس کی بدبو کی وجہ سے، یہاں تک کہ اس کی اولاد اس سے دور بھاگنے لگی۔ اسی حالت میں ابو لہب کا انتقال ہوا، اور تاریخ گواہ ہے کہ 3 دن تک اس کی لاش گھر میں ایسے ہی پڑی رہی، کوئی دفنانے والا تک اسے نہیں ملا۔ خود اس کی اولاد زندہ ہے، اس کے باوجود بھی اس کی اولاد اس کے قریب نہیں آئی۔ بعد میں لوگوں نے کہا کہ تمہارا باپ مر کر وہاں پڑ چکا ہے، کیا تمہیں شرم نہیں آتی؟ تو بچوں نے مارے غیرت کے کہ لوگ ہمیں بدنام نہ کریں، تاریخ میں آتا ہے، حدیث میں آتا ہے، یہ گڑھا دور کھودا گیا اور اپنے منہ اور ناکوں پر انہوں نے پٹی باندھ کر لکڑیوں سے، جیسے جانوروں، مرے ہوئے جانوروں کو ڈھکیل کر کے گڑھے میں پھینکا جاتا ہے، ابو لہب کی لاش کو ایسے ہی گڑھے میں لکڑیوں کے ساتھ ڈھکیل کر پھینکا گیا۔ یہ کس کے ساتھ ہوا؟ ابو لہب جس نے اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کی، اللہ نے فرمایا انا کفیناک المستہزئین، جو میرے نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ اور یہی ابو لہب، اس کا بیٹا عتبہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے۔ انجام کیا ہوا؟ حدیث میں آتا ہے ابو لہب اپنے بیٹے کے ساتھ تجارت کی غرض سے شام کے سفر پر جا رہا تھا مکہ سے۔ بیٹے نے کہا کہ ابا جان ٹھہر جائیے، میں ایک آخری مرتبہ محمد کو خود ستا کر کے آتا ہوں۔ آخری میں جا رہا ہے تو کہہ رہا ہے کہ میں خود نبی کو ستا کر کے آتا ہوں۔ اللہ کے نبی کے پاس آیا اور آ کر کے کہتا ہے محمد، تو جس بات کو کہتا ہے کہ تیرے پاس فرشتہ آتا ہے، تیرے پاس وحی آتی ہے، میں ان دونوں کا انکار کرتا ہوں۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اس نے گستاخیاں کی، نبی کو گالیاں دی، اور آخر میں اس نے اللہ کے نبی کو چہرے پر تھوکا، لیکن وہ تھوک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر نہیں پڑا۔ کتنی نبی کے ساتھ گستاخی کی گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر تھوکتا ہے اور تھوک کر واپس چلا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا فرمائی۔ کیا دعا تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تیرے جو کتے ہیں ان کتوں میں سے کسی کتے کو اس پر مسلط فرما دے۔ اللہم سلط علیہ کلبا من کلاب۔ اب بیٹا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بد دعا سن کر ابو لہب کے پاس آیا، کہتا ہے ابا جان میں نے محمد کے ساتھ ایسا ایسا شروع کیا اور محمد نے آخری میں مجھے بد دعا دے دی۔ ابو لہب کہنے لگا کہ تو نے کتنا بڑا کام کر دیا، اب مجھے ڈر ہے کہ کہیں نبی کی دعا قبول نہ ہو جائے۔ بہرحال سفر پر نکل گئے، ایک مقام پر جو شام کے بالکل قریب ایک چھوٹا سا قریہ تھا، رات ہو گئی، کہا کہ یہاں رک جاتے ہیں، صبح میں شام میں پہنچ جاتے ہیں۔ ملک شام کے اندر پڑاؤ ڈالا گیا تو لوگوں نے بتایا کہ ابو لہب جہاں تم نے پڑاؤ ڈالا ہے یہ پورے درندوں کا علاقہ ہے، یہاں شیر اور چیتے اور درندے ایسے ہی گھومتے ہیں جیسے بکریاں اور جانور گھومتے ہوں۔ ابو لہب کو اور فکر طاری ہو گئی، اس نے تمام قبیلے کے لوگوں کو جمع کیا کہ دیکھو محمد نے بد دعا دے دی ہے میرے بیٹے کو، ڈر ہے کہ کہیں اللہ کا عذاب نازل نہ ہو جائے، اس لیے میرا بیٹا جب وہ سوئے گا تو تم تمام اس کو گھیرا ڈال کر کے سو جانا، تم سب ایسے گول گھیرا بنا کر کے سو جانا، رات میں پہرا دینا اور بیچ میں میرے بیٹے کو سلا دینا تاکہ کوئی چیز اسے نقصان نہ پہنچا سکے۔ لیکن ہوا کیا؟ وہی ہوا جو اللہ نے چاہا۔ رات ہوئی، لوگ پہرا دیتے دیتے تھک کر سو گئے، کچھ ہی دیر کے بعد ایک درندہ آیا، ایک شیر آیا، اور اس نے وہ تمام جتنے لوگ سوئے ہوئے تھے ان کو پھلانگ کر کے ابو لہب کے بیٹے کے پاس جمپ لگا دی،
اور اس کے پاس پہنچ گیا اور ابو لہب کے بیٹے کو چکنا چور کر دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخی کرتا ہے اس کا انجام یہ ہے کہ اللہ خود اس سے انتقام لیتا ہے۔ انا کفیناک المستہزئین، اللہ نے فرمایا تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ خود اپنے نبی کی طرف سے کافی ہے۔ لیکن ہم اگر کہیں دیکھتے ہیں واقعی میں کوئی نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو ہمارے مسلمانوں پر بھی فریضہ بنتا ہے کہ ہم اپنے نبی کا حق ادا کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرما دیا، ایک تو اللہ خود انتقام لے گا، لیکن ہمارے اوپر بھی یہ ذمہ داری ہے۔ کیوں؟ فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ، جو لوگ اللہ کے نبی پر ایمان لاتے ہیں وہ نبی کی حمایت کرتے ہیں، نبی کی مدد کرتے ہیں۔ جب کبھی نبی کے اوپر آواز لگائی جاتی ہے، نبی کی گستاخی کی جاتی ہے تو اس کا انتقام بھی لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث کے اندر، من سب نبیا فاقتلوہ، لوگوں اگر کوئی شخص میری شان میں گستاخی کرے تو اس کا انجام یہ ہے کہ فاقتلوہ، اسے قتل کر دیا جائے۔ نبی کی شان میں جو گستاخی کرے گا اس کا انجام یہی ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے۔ تاریخ بھری پڑی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جن لوگوں نے گستاخی کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو برابر موت کے گھاٹ اتارنے کا حکم دیا۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے جب مکہ فتح ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دشمنوں کو معاف کر دیا، بڑی حدیث مشہور ہے، کئی لوگوں کو معاف کر دیا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کے نام لیے، فرمایا کہ اشرف بن کعب کہیں مل جائے تو فرمایا کہ اسے نہیں چھوڑنا، اور اکرمہ بن ابو جہل مل جائے، عبداللہ بن خطل مل جائے، اگرچہ کہ وہ کعبۃ اللہ کے پردے کو پکڑا ہوا ہو، کعبۃ اللہ کے غلاف کو پکڑا ہوا ہو، تب بھی اسے نہ چھوڑنا، اسے قتل کر دینا۔ حالانکہ کعبۃ اللہ کے اندر قتل کرنا، لڑنا حرام ہے، لیکن یہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہمیشہ گستاخیاں کرتے تھے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر یہ کعبۃ اللہ کے اندر بھی مل جائیں، غلاف کو پکڑے ہوئے پردے کو بھی مل جائیں تو انہیں نہ چھوڑنا، انہیں قتل کر دینا، اور انہیں قتل بھی کیا گیا، کچھ لوگ بھاگ گئے۔ تو محترم حضرات، جو نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے اس کا بدلہ انجام یہ ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے۔ حدیث میں آتا ہے نابینا صحابی تھے، ان کے پاس ایک لونڈی تھی جس سے 2 بچے بھی انہیں تھے، ایک باندھی کام کرنے والی، ہمیشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گالیاں دیا کرتی۔ وہ نابینا صحابی کئی مرتبہ اسے سمجھاتے، دیکھ اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی نہ کر، لیکن وہ نہ سمجھتی۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک رات وہ عورت اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دینے لگی، اس صحابی کو برداشت نہیں ہوا، انہوں نے چاقو نکالی اور اس کا قتل کر دیا۔ قتل ہو گیا عورت کا۔ صبح ہوئی، لاش پڑی ہوئی تھی، لوگ جمع ہو گئے، کس نے قتل کیا، کس نے قتل کیا؟ معاملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں میں اعلان فرمایا، لوگوں میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، تم میں سے جس نے اس کو قتل کیا ہے وہ میرے سامنے آ جائے، ورنہ اللہ وحی کے ذریعے سے مجھے بتا دے گا۔ تمام صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، اس میں سے وہ صحابی، نابینا صحابی اٹھ کر آئے اور کہا اللہ کے رسول اس عورت کو میں نے قتل کیا۔ اسلام میں قتل کا بدلہ کیا ہے؟ قتل کا بدلہ قتل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اس کو قتل کیوں کیا؟ تو اس شخص نے کہا اللہ کے رسول یہ آپ کو گالیاں دیا کرتی تھی، بہت میں نے سمجھایا، کل رات میں بھی یہ گالیاں دینے لگی، سمجھایا نہیں سمجھی، تو میں نے اللہ کے رسول اس کو قتل کر دیا۔ اللہ اکبر۔ جانتے ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا اشہد، لوگوں تم گواہ رہو، یہ قتل جو اس نے کیا ہے یہ قتل اس کا معاف ہے۔ جبکہ اسلام میں قتل کا بدلہ قتل ہے، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس صحابی نے جس عورت کا قتل کیا ہے وہ اس لیے کیا ہے کہ وہ اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کیا کرتی تھی، تو اس نے جو قتل کیا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم گواہ رہو یہ قتل اس کا معاف ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اگر کوئی شخص
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ جو گستاخی کرتا ہے اگر اسے قتل کرتا ہے تو اس کو قتل نہیں کیا جائے گا، اس قتل کو معاف کر دیا جائے گا۔ اور دوسرا اور ایک واقعہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں اسلام کی سب سے پہلی جنگ بدر چل رہی تھی، ابھی صفیں درست ہو رہی تھی، کفار اپنے سامنے صحابہ کے سامنے کھڑے ہو کر صفیں درست کر رہے تھے، اور یہاں مسلمانوں کا 313 کا لشکر ہے اور وہاں 1000 کا لشکر جرار ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ابھی صفیں درست ہو رہی تھی، اتنے میں 2 نوجوان بچے، چھوٹے چھوٹے بچے میرے دائیں اور بائیں آ کر کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ چچا جان ذرا یہ بتائیے کہ ان کافروں کا جو لشکر کھڑا ہوا ہے اس میں ابو جہل کون ہے؟ الفاظ پر غور فرمائیے گا، جو بچے نوجوان سوال کر رہے ہیں ان الفاظ پر غور فرمائیے۔ کہتے ہیں چچا جان ذرا یہ بتائیں کہ یہ جو کافروں کا لشکر سامنے کھڑا ہوا ہے ان میں سے ابو جہل کون ہے؟ تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بیٹے جان کر کیا کرو گے، تمہیں کیا مطلب ہے ابو جہل سے؟ تو انہوں نے کیا کہا چچا جان ہم نے سنا ہے کہ ابو جہل ہمارے نبی کو گالیاں دیا کرتا ہے۔ اللہ اکبر، نبی کی شان میں گستاخی صحابہ برداشت نہیں کرتے تھے۔ کہا کہ چچا جان سنا ہے کہ وہ ہمارے نبی کو گالیاں دیتا ہے، قسم خدا کی اگر ہمیں معلوم ہو جائے کہ وہ فلاں شخص ابو جہل ہے تو اللہ کی قسم یا تو دنیا میں وہ رہے گا یا ہم رہیں گے۔ اللہ اکبر، کیا جذبہ تھا صحابہ کا، نوجوانوں کا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اتنی تھوڑی ہی دیر گزری تھی، بات ختم ہی ہوئی تھی، اتنے میں ابو جہل صفوں کو درست کرا رہا تھا، کمانڈر تھا، کافروں کا کمانڈر تھا، صفیں درست کرا رہا تھا تلوار لے کر کے۔ کہتے ہیں میں نے ان نوجوانوں کو بتایا کہ دیکھو وہ جو نوجوان جو گھوم رہا ہے وہی ابو جہل ہے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ابھی میری بات ختم بھی نہیں ہوئی، وہ نوجوان دونوں اس کی طرف لپک پڑے، دونوں اس کے اوپر جا کر کے جھپک پڑے، اور ایک نے اٹھا کر تلوار سے اس پر حملہ کیا، وہ زمین پر گر پڑا، دوسرے نے اٹھا کر تلوار اس پر چلا دی، اسی وقت وہ قتل ہو گیا، جہنم رسید ہو گیا۔ اور دونوں نوجوان دوڑتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول میں نے اس کو قتل کیا ہے، دوسرا کہتا اللہ کے رسول میں نے اس کو قتل کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم دونوں نے اس کو قتل کیا ہے۔ اور جانتے ہو ابو جہل جب مر رہا تھا، گردن کٹی ہوئی تھی، خون بہہ رہا ہے، آخری وقت چل رہا ہے، کہتا ہے افسوس اگر میں کسی مکہ کے بڑے بہادر پہلوان سے مارا جاتا تو مجھے شرم نہ ہوتی، لیکن ایک چھوٹے چھوٹے نوجوانوں سے میں مارا جا رہا ہوں، اس سے بڑی بدقسمتی اور اس سے بڑی بے شرمی میرے لیے کیا ہو سکتی ہے۔ یہ کہتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ جیسا کہ میں نے کہا سب سے پہلے ہماری یہ ذمہ داری ہے فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ، کہ جو لوگ نبی پر ایمان لاتے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کے نبی کی حمایت کریں، اللہ کے نبی کی مدد کریں۔ جو کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف آواز اٹھاتا ہے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کا جواب دیں۔ سوال یہ ہے کہ جواب کیسے دیں؟ اللہ نے قرآن مجید میں فرما دیا وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، لوگوں تمہیں جواب دینا ہے، تمہیں ان سے لڑنا ہے، لیکن کیسے؟ ہی احسن، اچھے طریقے سے لڑنا ہے، اچھے طریقے سے تمہیں جواب دینا ہے۔ کوئی نبی کی شان میں گستاخی کر دے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جلوس لے کر کے ریلیاں نکال دیں، توڑ پھوڑ کر دیں، نعرے بازی کریں، ہنگامے کریں، یہ سب اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ وقت آئے گا تو ہم احتجاج کریں گے، لیکن اسلام کے دائرے میں رہ کر کے، میں ایسا کر دوں گا، وہ ایسا کر دوں گا، کہتے ہیں میں مرنے کے لیے تیار ہوں، کئی لوگوں کی زبان سے سنا گیا،
محترم نوجوانوں، آج تمہیں مرنے کی ضرورت نہیں ہے، آج نوجوانوں کو اسلام کے لیے جینے کی ضرورت ہے، اسلام کے لیے مرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج کا وقت یہ ہے کہ آپ اسلام کے لیے جینے والے بنیں۔ توڑ پھوڑ کرنا، ہنگامے کرنا، یہ اسلام کا یہ سبق نہیں ہے۔ اسلام یہ سب چیزیں نہیں سکھاتا۔ نعرے بازی کرنا، فلاں کرنا، یہ کرنا، سب اسلام نہیں سکھاتا۔ اور جب بھی یہ چیزیں کی گئی ہیں، یاد رکھو مسلمانوں کو اس کا نقصان ہوا ہے۔ یہ جتنے ہنگامے ہو رہے ہیں، یہ ہنگامے کرنے سے مسلمانوں کو نقصان ہوا ہے۔ اب یہ اسٹیٹمنٹ دینے والے دو آدمی تھے، نپور شرما اور نوین کمار جندال۔ ان دونوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف میں غلط بیان دیا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ آج وہ قید خانے میں رہیں، جیل خانے میں رہیں، لیکن آج وہ آزادی کے ساتھ گھوم رہے ہیں اور مسلمان ہنگامے کر رہے ہیں، ہر جگہ توڑ پھوڑ کر رہے ہیں، لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ وہ لوگ تو آزاد گھوم رہے ہیں، اور گزشتہ ایک ہفتہ پہلے جمعہ کے دن ہی کئی جگہوں پر ریالیاں نکلی، کئی جگہ پولیسوں نے لاٹھی چارج کیا، بہت کچھ ہنگامے چلے۔ ایک نوجوان 14 سال کی عمر کا نوجوان مسلمان بچہ مارا گیا، اور کئی نوجوانوں پر گولیاں چلائی گئی۔ نقصان کس کا ہوا؟ مسلمانوں کا ہوا۔ وہ لوگ دو اسٹیٹمنٹ دے کر کے آزاد گھوم رہے ہیں، نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ ہنگامے کرنے والے جو ہیں انہی کا نقصان ہو رہا۔ اور آپ کو میں بتا دوں، کئی ہندوستان کے اندر جہاں جہاں بھی ایسے چیزیں ہوئی ہیں، تقریباً کئی ہزار نوجوانوں پر آج کیسز بک ہو چکے ہیں۔ کئی ہزار نوجوانوں پر، مسلمانوں نوجوانوں پر کیسز بک ہو چکے ہیں، پولیس اسٹیشنوں کے چکر کاٹ رہے ہیں، وہ جرم کر کے آزادی کے ساتھ گھوم رہے ہیں، اور مسلمان صرف غصے میں آ کر ہنگامہ کر کے آج پولیس اسٹیشنوں کا چکر لگا رہے ہیں۔ کس کا نقصان ہوا؟ سوچیں ذرا، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ لوگ آ کر آپ کو بھڑکانے کی کوشش کریں گے، نہیں ایسا کریں گے، ان کو ایسا کر دیں گے، فلاں کو ختم کر دیں گے، یہ سب غلط چیزیں ہیں۔ اسلام ان چیزوں کی اجازت نہیں دیتا۔ فرمایا وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، تمہیں جواب دینا ہے لیکن اچھے انداز میں تمہیں جواب دینا ہے۔ نمبر 2، ہم جواب دیں گے، ہندوستان کا جو دستور ہے، ہندوستان کا جو کانسٹیٹیوشن ہے، اس کے ذریعے سے ہم پولیس اسٹیشنوں کے پاس جا کر جن لوگوں نے نبی کی شان میں گستاخی کی ہے، قانون ہمیں کھلی اجازت دیتا ہے، ہم یہ ہنگامے کرنے کے بجائے پولیس اسٹیشن میں جائیں اور ان کے خلاف میں FIR درج کریں کہ انہوں نے ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کی ہے۔ ہمارا ہندوستان کا کانسٹیٹیوشن، ہمارا ہندوستان کا دستور ہمیں اجازت دیتا ہے کہ ان کے خلاف میں ہم کیس ڈالیں، تو آپ کیس ڈالیں۔ اگر وہ UP میں بیٹھا ہوا ہے تو FIR یہاں کرنول میں درج ہوگا، تو وہ وہاں سے سفر کر کے اسے یہاں آنا پڑے گا۔ اگر ایک FIR گنٹور میں ڈالا گیا تو یہاں سے نکل کر اسے وہاں جانا پڑے گا۔ لگائیں FIR درج کر۔ تو یہ سمجھداری کے ساتھ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے، جوش میں آ کر کے ہنگامے کرنے کی ضرورت نہیں۔ اور تیسری چیز، ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ سب سے پہلے ہم اب خود سوچیں کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو کہاں تک جانا ہے، کتنا ہم اللہ کے رسول کی سیرت کو جانتے ہیں، کتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں معلوم ہے۔ اب وہ تو غیر مسلم ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں کچھ معلوم نہیں، تو ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم بیانات کے ذریعے سے، کتابوں کے ذریعے سے، پامفلیٹس کے ذریعے سے غیر مسلموں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ان تک پہنچائیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم نے آج تک اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر بتائیں کتنے غیر مسلموں کے سامنے ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرایا۔ اگر میں ہاتھ اٹھانے کے لیے کہوں تو شاید 2-3 آدمی ہوں گے، اس کے سوا کوئی نہیں۔ آپ بتائیں، ہم غیر مسلموں کے ساتھ اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، تجارت کر رہے ہیں، کیا کبھی ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ان کے سامنے رکھی ہے؟ کہ ہمارا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے، کہ کبھی ہم نے ان کے سامنے بتایا ہے؟ نہیں بتایا۔ اس کے ذمہ دار کون ہے؟ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم غیروں تک اللہ کے نبی کی سیرت کو پہنچائیں۔ اور چوتھا کام ہمیں جو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ جہاں کہیں لوگ نبی کی شان میں
گستاخی کرتے ہیں ان کی کمپنیوں کو بین کیا جائے، ان کے کاروبار کی جو چیزیں ہیں اسے استعمال نہ کیا جائے، ان کے جتنے پروڈکٹس ہیں اس کو بائیکاٹ کر دیا جائے، اسے روک دیا جائے، استعمال نہ کریں۔ یہ اس وقت ایک بہت بڑا ہتھیار ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، گزشتہ دنوں یہ جو چل رہا ہے، نوپور شرما اور جندال نے جو اسٹیٹمنٹ دیا تو یہ بات پوری دنیا میں پھیل گئی۔ سعودی عرب نے کہا کہ ہم ان لوگوں کے ہندوستان کے جتنے بھی مصنوعات ہیں، جتنے بھی پروڈکٹس ہیں اسے بین کرتے ہیں، سعودی میں نہیں بکیں گے۔ مصر نے اعلان کیا کہ ہم بائیکاٹ کرتے ہیں، ایران نے اعلان کیا کہ ہم بائیکاٹ کرتے ہیں، دبئی نے اعلان کیا کہ ہم اسے بائیکاٹ کرتے ہیں، کویت نے اعلان کیا کہ ان کے پروڈکٹس کو ہم بائیکاٹ کرتے ہیں۔ نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ حکومت کو مجبور ہو کر یہ کہنا پڑا کہ ان دونوں کو ہم اپنی پارٹی سے باہر نکالتے ہیں۔ تو یہ ہوتا ہے سمجھداری کا اور سمجھ رکھنے والوں کا، علم رکھنے والوں کا طریقہ۔ ہنگامے کرنے سے، پکار چیخ کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اور آپ کو میں بتا دوں، یہ جن لوگوں کو دو پارٹی سے باہر نکالا گیا ہے وہ اس لیے نہیں کہ انہوں نے اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کی اس لیے سزا کے طور پر نکالا گیا، نہیں، یہ اس لیے نکالا گیا ہے کہ اگر وہ پروڈکٹس جو دوسرے کنٹریوں میں ہیں اگر وہ نہیں بکیں گے تو ہندوستان کو بہت بڑا نقصان ہوگا، اس لیے ان کو تسلی دینے کے لیے کم سے کم اس کو باہر کیا گیا ہے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں، میں آپ کے سامنے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو بھی گستاخی کرتے ہیں، ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس کے قید قانون کے اندر رہ کر کے ہم قانونی کارروائی کر کے ان لوگوں کو جواب دیں گے تو انشاءاللہ اس کے اچھے نتیجے نکلیں گے۔ اس کے بجائے گڑبڑیاں کرنا، ہنگامے کرنا، چیخ و پکار کرنا یہ مناسب نہیں ہے، اس سے نقصان ہمارا ہوگا۔ سمجھداری کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمارے لوگوں کو سمجھ کے ساتھ صحیح طریقے سے دین پر چلنے کے اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک ورؤوف حلیم ورب حلیم۔